گزشتہ کچھ خطبات سے اللہ مالک کی توفیق سے فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خادمہ کے حوالے سے بات جاری تھی۔ گزشتہ خطبہ جمعہ کے آخر میں ان کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے یہ بات عرض کرنے کی ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ اللہ والی خاتون نہ صرف یہ کہ ایمان لائی اور نہ صرف یہ کہ ایمان کا اظہار کیا، بلکہ فرعون ایسے سفاک، خونخوار، وحشی، درندے اور ظالم کو بھی واضح اور دو ٹوک انداز میں اپنی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اس بات کی تنبیہ کی کہ میں جن پر ایمان لائی ہوں وہ میرے ہی رب نہیں، تیرے بھی رب۔ آج کے سبق میں ارادہ ہے کہ یہی حقیقت جو آج فراموش کی جا چکی ہے، 100% تو کہنا بجا نہیں، لیکن بہت مشکل سے کوئی ایسا اللہ والا دیکھنے کو میسر آتا ہے جو نہ صرف دین پر چلنے والا ہو بلکہ دین پر چلانے کی طرف میں ڈوبا ہو۔ بدی سے بچنے والے اللہ کے فضل و کرم سے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، لیکن بدی کو مٹانے کی بقدر استطاعت کوشش کرنے والے وہ بھی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، لیکن ان کی تعداد آٹے میں نمک یا اللہ جانے ان کی تعداد کس قدر تھوڑی ہو چکی ہے اور روز بروز تھوڑی ہو چکی، اور یہ بات خوفناک اور انتہائی زیادہ تباہی اور بربادی کو لانے والی۔ اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر کی بات تو اب دور کی کہانی بن چکی ہے، اپنے گھر میں انا للہ و انا الیہ راجعون روتے رہیں، یہاں تک کہ رو رو کے اپنی جان کو ختم کر لیں۔ حادثہ سانحہ گھروں میں ہر روز اس سے بڑا ہے، اور انشاءاللہ نہ روئیں گے، نہ رونا ٹھیک ہے، بلکہ خطبہ جمعہ کا عاجزانہ مقصد یہ ہے کہ میں کہنے والا نہ کہہ رہا اور سب سننے والے بڑے چھوٹے حضرات و خواتین اس بات پہ آ جائیں جہاں نیکی پہ انشاءاللہ مرتے دم تک چلنا ہے، اسی طرح جب تک سانس آ اور جا رہا ہے خیر کی بات کہنا ہے، کسی کو گولی نہیں مارنا، گالی نہیں دینا، گریبان نہیں پکڑنا، لیکن شریعت کی حدود میں، شریعت کے دائرہ میں آنے جانے والے سانس کے ساتھ نیکی پر چلتے ہوئے بقدر استطاعت نیکی کی تلقین کرنا ہے، اور بدی سے دور ہوتے ہوئے بقدر استطاعت شریعت کی حدود میں بدی کو مٹانے کے لیے اللہ پاک کی دی ہوئی صلاحیتوں کو لگانا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا مقصد اللہ کرے یہی ہو، اور اگر ایک میں ہی اس بات پہ آ جاؤں انشاءاللہ خطبہ جمعہ کا مقصد اللہ کرے پورا ہونے کے قریب ہوا، اور میں نہیں، میں صرف اپنے ہی لیے اتنا خود غرض نہیں کہ صرف اپنے لیے بلکہ سارے سننے والے حضرات و خواتین کے لیے، اور جہاں تک یہ کمزور عاجزانہ نہ تواں آواز پہنچے اور پوری امت کے لیے اللہ کرے کہ یہی خواہش رکھنے کی اللہ سے امید۔ اس حوالے سے کتاب و سنت میں کیا کچھ ہے اس کا احاطہ کرنے سے میں ناکارہ
عاجز ہوں۔ آئیے ٹوٹے پھوٹے انداز سے محدود فہم اور سمجھ کے ساتھ کتاب و سنت سے چند ایک باتیں ایک ایک کر کے بحوالہ سنتے ہیں۔ قرآن کریم میں نوٹ فرما لیجیے 26واں پارہ سورہ الاحقاف آیات 29 تا 32 29 سے 32 تک اللہ کریم نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں آنے والے جنوں کا ذکر کیا۔ آئے اور وہ جن خوش نصیب ہوئے۔ کیسے خوش نصیب کہ مولا کریم نے ان کا ذکر اور ذکر پاک اپنے کلام پاک میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ مجلس پاک میں آئے، قرآن کریم سنا، اور پھر کیا ہوا؟ آئیے قرآن کریم کے الفاظ شریفہ اور اس کے ٹوٹے پھوٹے ترجمہ کے ساتھ حقیقت سے آگاہی کی عاجزانہ جستجو کرتے۔ وَإِصْ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور جب ہم نے اللہ تعالیٰ نے آپ کی جانب جنوں کا ایک گروہ پھیرا، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہ قرآن کریم توجہ سے سنتے تھے۔ یا اللہ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما۔ کیا کچھ سنا جاتا ہے؟ اللہ ہمیں قرآن کریم توجہ سے سننے والوں میں، اور صرف ہمیں نہیں، ہمارے کنبوں کو، بہن بھائیوں کو، ان کے کنبوں کو اور پوری امت کو ایسے بنا دے۔ اللہ رب ذو جلال گواہ ہے، اگر گرد و پیش میں ایسے ہی کنبے، ایسے ہی بہن بھائی ہوں جو سب قرآن کریم کے توجہ سے سننے والے ہوں، تو زندگی کے جینے کا لطف آ جائے، نقشے بدل جائیں، اور اللہ موت سے پہلے یہ بدلے ہوئے نقشے اپنی رحمت سے دکھائے۔ فلما حضروا، جب وہ جن مجلس قرآن کریم کو پہنچے، قالوا انصتوا، انہوں نے کہا، یعنی آپس میں خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضی، جب تلاوت کلام پاک کی مجلس ختم ہوئی، اب کیا ہوا؟ حرم جی پوری توجہ کریں۔ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، میری التجا ہے، میرے ساتھ سارے ساتھی، دانیال اونچی آواز سے، سارے ساتھی یہ ٹکڑا مبارکہ زور سے پڑھیں، مسجد گونج جائے۔ رانا صاحب اونچی آواز سے، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، قرآن کریم کی مجلس کو آئے، توجہ سے سنا، ایک دوسرے کو خاموش ہونے کا حکم دیا۔ مجلس کلام پاک ختم ہوئی، کیا ہوا؟ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اپنی قوم کے پاس چلے گئے۔ کیسے گئے؟ رانا صاحب منذرین، قربان جائیں رب کے بیان پر۔ یہ نہیں کہا مسلمان ہو کے چلے گئے، نہیں، منذرین، ڈرانے والے بن کے گئے۔ کون ہے ہم میں سے ایسے؟ چودھری طارق صاحب مسلمان ہو کے نہیں گئے، اس سے آگے، اور وہی مرحلہ وہ مطلوب ہے۔ منذرین، واپس پلٹے، میرے ساتھ بے ادبی کر رہا ہوں اور کرتا رہا۔ بوڑھا آدمی، اس کی عادت ہی خراب، زور سے کہیں، اپنی قوم کے پاس پلٹے، ڈرانے والے بن کے، بولیں ڈرانے والے بن کے۔ اور پھر اللہ پاک نے ان کے جو الفاظ مبارکہ تھے، جو انہوں نے اپنی قوم سے کہے، وہ اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں درج فرما دیے۔ سماعت فرمائیے، قالوا یا قومنا، قالوا یا قومنا، انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، یقیناً ہم نے
ایک کتاب کو سنا ہے، انزل من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، مصدقا لما بین یدیہ، اس سے پہلے جو کچھ تھا، یعنی اللہ پاک نے جو کتابیں نازل فرمائی تھیں ان کی وہ کتاب تصدیق کرتی ہے۔ وَيَهْدِي إِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور صراط مستقیم کی جانب وہ کتاب رہنمائی کرتی۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اللہ اکبر، یا اللہ یہ نعرہ مبارکہ زندہ کر۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی جانب دعوت دینے والے کی بات مان لو، اپنے اسلام کو اٹھائے پھرے ہم مسلمان ہیں، نہیں۔ شیخ عبد الرشید جی بات واضح ہو رہی ہے، رکے نہیں۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم، اللہ کے داعی، اللہ کی جانب دعوت دینے والا، ان کی بات مانو۔ وَآمِنُوا بِهِ، بات کر کے چلتے نہیں بنے، جم کے بات کی۔ وَآمِنُوا بِهِ، اور ان کے ساتھ ایمان لاؤ۔ اگر پہلی بات پہ رکتے، بات کافی تھی یا ناکافی تھی، لیکن اندر نور ایمان آ چکا ہے، ایمان کی تپش، حرارت سینے میں بیدار ہو چکا، اب اس کا اظہار تو ہونا ہے۔ مردہ ایمان والے اپنا ایمان ہی چھپائے پھرتے، کہیں فنکشن ہے کوئی داڑھی چھپا رہا ہے، کوئی پردے والی پردہ کھسکا رہی، کیا ہوگا، مر جائے گی تو، زمین میں دھنس جائے گی۔ دین پر چلنا بہت بڑا شرم کا کام بن گیا، اور بے دینی سینہ تان کے چلیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ حالات بدل دے۔ وآمنوا بہ، اللہ کی جانب دعوت دینے والا، ان کی بات مانو، ان پر ایمان لاؤ۔ بات کو یہاں بھی نہیں چھوڑا، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ اللہ جن کی طرف سے وہ داعی ہیں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور نہایت دردناک عذاب سے تمہیں بچا لیں گے۔ بس نہیں، وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، یہ جو ایک فلسفہ بن چکا ہے اور اس کو حکمت اور دانش مندی کا نام دے، کسی کو چھیڑو نہیں۔ یہ کہاں سے آیا؟ کسی کو چھیڑو نہیں۔ یہ جن اب دیکھیے چھیڑ رہے ہیں کہ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات کو نہ مانے، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں عاجز کرنے والا نہیں۔ غیر اللہ کے ماننے والے، ان کو چھیڑا ہے کہ نہیں چھیڑا؟ گالی نہیں دینی، سر پہ کلہاڑا نہیں مارنا، گولی کا نشان سلیقے سے، طریقے سے، حکمت سے چھیڑنا بھی ہے اور حق کی دعوت بھی دینا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات نہ مانے، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں عاجز کرنے والا نہیں۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اللہ کے داعی یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دعوت، اس پر لبیک نہ کہنے والے وہ کون ہیں؟ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ جس کی دانش مندی اور حکمت نہیں مانتی نہ مانے، ہر وہ دانش مندی جو قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ جوتے کے نیچے، وہ دانش مندی نہیں، وہ حماقت ہے۔ آئیے جنوں کے ساتھ انسانوں کے واقعات، اور وہ کتنے ہیں
اللہ ہی جان. جہاں تک ممکن ہو اپنے محدود وقت میں میرے ساتھ سماعت فرمائی. امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، رضی اللہ عنہما ان سے روایت کیا. آج کے لیے جو وقت پہلے خطبہ کا مقرر اپنے دل میں کیا ہے وہ ہو چکا، یہیں پر بات کو روکتا ہوں. اللہ تعالیٰ ایمان و عافیت سے آئندہ خطبات جمعہ میں صحیح بات کہنے اور سننے کی توفیق دے، اور صحیح بات پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان بنائے، اور ہماری دنیا و آخرت دونوں کو اپنی رحمت سے سدھار دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه. ہم پاکستانی قوم، اللہ مجھے، آپ کو اور سب کو ہدایت عطا فرمائے، عذاب الہی کے شکنجے میں پھنسے. کوئی بگلا بنے تو بنتا رہے، بگلے کی غفلت کی وجہ سے شکاری تو نہ مرے. ابھی اس ہفتے میں ہمارے ملک پاک کے متعدد علاقوں میں کیا کچھ ہوا، آپ حضرات جو میڈیا سے آگاہ ہیں مجھ سے کہیں زیادہ جانتے. جو ہوا ہے اسی کا 19 اگست تک ایک ٹوٹا پھوٹا عاجزانہ خلاصہ. نمبر 1، 707 افراد اس عذاب الہی میں مر چکے. نمبر 2، 967 زخمی ہو چکے. کراچی ایئرپورٹ کے پڑوس میں جہاں پانی کی نکاسی کی گنجائش 40 ملی میٹر ہے، وہاں جو بارش ہوئی وہ 163 سے زیادہ ملی میٹر. اب 40 کی گنجائش ہو، 160 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہو تو پانی کی نکاسی کہاں ہو. نمبر 5، اپنے گھروں سے جو بے گھر ہوئے اور کیمپوں میں پناہ پائی ان کی تعداد 29,311. وہ لوگ جن کو بچایا گیا ان کی تعداد 17,917. وہ لوگ جو صرف بنیر میں 19 اگست تک گمشدہ ہیں ان کی تعداد 7,105. وہ سڑکیں جو اس تباہی سے متاثر ہو چکی ہیں ان کی لمبائی 460 کلومیٹر سے زیادہ. نمبر 9، جو پل متاثر ہو چکے ہیں ان کی تعداد 152. جانور جو ہلاک ہو چکے ہیں ان کی تعداد 1108. اور یہ اعداد و شمار ہیں 19 اگست تک. اس کے بعد آنے والے 2-3 دن میں کیا ہو چکا ہے وہ اضافہ ہی اضافہ. یہ کیوں ہے اور ہمیں اس بارے میں کیا سوچنا، کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے چند ایک باتیں عاجزانہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ باتیں عرض کی جائیں، شاید ان میں سے کوئی بات ٹھیک ہو اور کہنے اور سننے والے اس سے فائدہ اٹھائیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو ہوا ہے وہ میرے اور آپ کے پاکستانی قوم کی کرتوتوں کی وجہ سے. اللہ ظالم نہیں، ہم ظالم. نمبر 2، جو ہوا ہے اور ہوگا اس سے بچاؤ، اس کے لیے کیا کرے. نوٹ فرما لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر اپنی عاجزانہ کوشش کے مطابق پوری دیانتداری سے
خان صاحب عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے نیک بننا، بدی کو چھوڑنا کافی نہیں۔ نوٹ فرما لیجئے، غلط ہو مجھے بعد میں بتلا کے جائے، اس کے لیے نیکی کرنا اور بدی کو چھوڑنا کافی نہیں، اس کے لیے ضروری ہے نیکی کرنے کے ساتھ نیکی کو چلانے کے لیے، بدی چھوڑنے کے ساتھ بدی کو مٹانے کے لیے شریعت کی حدود میں اپنی اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرے۔ کہاں ہے یہ کوشش؟ اللہ کرے ہر جگہ ہے، لیکن نظر اللہ کرے کہ آ جائے۔ نمبر 3، جن علاقوں میں یہ عذاب براہ راست نہیں آیا ان کا حال کوئی یہ نہ سمجھے اچھا ہے۔ اللہ پاک کی امت اسلام کے بارے میں یہ عادت مبارکہ ہے، سارے سیاہکاروں پر بیک وقت عذاب نازل نہیں کرتے، کچھ پر کرتے ہیں، کچھ کو مہلت کے لیے چھوڑ دیتے۔ نمبر 4، جو عذاب آئے ہیں اللہ کے پاس صرف یہی نہیں، اللہ کے پاس اس سے کہیں سنگین عذاب۔ ابھی تو پانی کی صورت میں آسمان سے عذاب آیا ہے، اللہ کے پاس پتھروں کا عذاب بھی ہے۔ اگر قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ 5ویں اور اس موضوع کی آخری بات کیا کریں؟ وہی جو پہلے کہا جا چکا ہے، نیک بنے، نیکی کو چلانے کے لیے بقدر استطاعت کوشش کریں، بدی سے بچیں اور بدی کو مٹانے کے لیے بقدر استطاعت کوشش کریں۔ اللہ پاک ایسے ہی کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔